نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، محترم اور معزز میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے علامات قیامت۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 علامات کو بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے ان میں سے علامت جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے، جب غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے۔ یعنی غنیمت جو ہے وہ تو اصل میں مجاہدین کا، غازیوں کا، مساکین کا حق ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر دوسری نشانی بیان فرمائی گئی، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے۔ امانت رکھوائی گئی ہے، اس کو انسان ذاتی مال سمجھ کر اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ جو کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں فرمان بھی ہے کہ زکوٰۃ وغیرہ سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال کم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کے اندر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، سامنے نظر آ رہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر تیسری نشانی بیان فرمائی گئی کہ وَنُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کے علاوہ دوسری اغراض کے لیے علم حاصل کیا جانے لگے گا۔ دین کیوں سیکھا جاتا ہے؟ دین اس لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ میں دین سیکھ لوں، اللہ کے احکامات کو سیکھ لوں، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں اور کامیاب زندگی گزار کے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ لیکن علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ لوگ دیگر اغراض کے لیے جو ہے دین حاصل کریں گے، کہ لوگ ہمیں بڑا عالم کہیں یا پھر اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، دیگر بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ چوتھی اور پانچویں علامت یہ ہے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کی تو فرمانبرداری کرے گا لیکن اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو آج دیکھا جائے معاشرے میں کہ جیسے ہی خاتون وہ گھر میں آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کے جو ہے فرمانبرداری میں چلا جاتا ہے اور اپنی والدہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے، تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر جو اگلی علامت بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے، وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، کہ آدمی دوستوں کو قریب کرے گا اور والد کو دور کرے گا۔ یعنی کہ اپنی دوست کی بات اس کو اچھی معلوم ہوگی اور اس کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا اور والد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ والد کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، والد جو ہے وہ پرانی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آج کل جو ہے نیا دور ہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ انسان دوست کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، اپنے والد سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر 8ویں نشانی قیامت کی جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ بلند ہوں گی آوازیں مسجدوں میں۔ اب دیکھ لیجئے کہ مسجدیں وہ اللہ کے گھر ہیں اور ان کا ادب اور احترام یہ لازم ہے، اور مسجدیں خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ فضول کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور پھر اونچی آوازیں بھی ہوتی ہیں، اور اونچی آواز سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور
بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 9ویں نشانی جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کی سرداری فاسق کرے گا۔ تو اب سرداری کا جو منصب ہے یہ تو کسی شریف آدمی کے لیے ہونا چاہیے جو دیندار ہو، امانت دار ہو اور صالح آدمی ہو، نیک آدمی ہو، تقوی والا ہو، یہ تو اس کا حق تھا۔ لیکن علامات قیامت میں سے ہے کہ اس قبیلے کی سرداری کس کے پاس ہوگی؟ فاسق آدمی کے پاس ہوگی۔ اور اسی طرح 10ویں علامت جو اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا لیڈر ان سب سے کمینہ ہوگا۔ قوم کا جو لیڈر ہے وہ بھی اسی طرح جس طرح کہ ایک قبیلے کے سردار متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، امانت دار اور دیندار ہونا چاہیے، اسی طرح قوم کا جو لیڈر ہے، ان کا جو بڑا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ قوم کا لیڈر ان سب سے کمینہ آدمی ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر 11ویں علامت جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا اکرام اس کے شر کے ڈر سے کیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو عزت دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بھئی یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے اور دیندار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، تو اس کا دل کہتا ہے کہ اس کی میں عزت کروں، اس کا ادب کروں، اس کا احترام کروں۔ لیکن کچھ لوگوں کا ادب انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے، کیونکہ آدمی صحیح نہیں ہے، بد اخلاق ہے، ہاں جی، بد زبان ہے، تو اس لیے اگر اس کے ساتھ میں نے اچھی طرح پیش نہ آیا، اس کا میں نے ادب اور احترام نہ کیا، تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے اور میرے ساتھ اس نے ظلم کرنا ہے، تو اس ڈر سے اس کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر 12ویں علامت جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، اور اسی کے ساتھ 13ویں نشانی وَالْمَعَازِفُ، کہ گانے والیاں اور باجے واجے والے یہ عام ہو جائیں گے۔ گانے والی عورتیں اور باجے والے، میوزک والے، میوزک کے آلات والے لوگ جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں پر دیکھو، جس طرف دیکھو، تو یہ لوگ گانے والے، باجوں والے نظر آتے ہیں۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کے اندر 13ویں نشانی 14ویں علامت بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی۔ آج میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمارا یہ پیارا وطن جو پاکستان ہے، جو ہم نے کلمے کے نام پر حاصل کیا ہے، جو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اللہ کے نبی کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، تو آج اس ملک کی حالت دیکھی جائے تو شرابیں پی جا رہی ہیں، ہاں جی، اور شادیوں میں شرابیں چل رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، اس کے اندر شرابیں چل رہی ہیں، شراب بک رہی ہے، خرید ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ شرابیں پی جائیں گی۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جو 15ویں نشانی بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کے بعد والے اس کے اگلوں پر لعنت کریں گے۔ یعنی کہ جو بعد والے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، پہلے جو کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں کر رہے تھے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے جو ہمارے بڑے تھے وہ صحیح نہیں بتاتے تھے، نہیں کہتے تھے۔ یعنی کہ اپنے کو ان سے اعلیٰ سمجھا جائے گا اور ان کو اپنے سے کم تر سمجھا جائے گا۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ آج دیکھا جائے معاشرے میں تو یہ بات بھی عام ہے، کہتے ہیں بھئی ہمارے بڑے جو تھے وہ پرانی سوچ کے مالک تھے، ان کو جو ہے اس بات کی سمجھ نہیں تھی، ان کا جو ہے اور دور تھا، ہمارا اور دور ہے۔ تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر جو 15 علامات بیان فرمائی گئی ہیں ان میں سے 15ویں یہ علامت ہے۔
تو اب جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو پھر فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا خَمْرًا، تو انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا، اور خسفاً، زمین میں دنسائے جانے کا، اور اسی طرح فرمایا کہ وَمَسْخًا، اور صورتیں مسخ کیے جانے کا، وَقَذْفًا، اور پتھر برسنے کا انتظار کرو۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ساری علامات ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کا حصہ نہ بنیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ موت کا تو پتہ نہیں ہے، اور جو آدمی مر گیا، اس کے جسم سے روح نکل گئی، تو یاد رکھیے گا اس کی قیامت شروع ہو جائے گی۔ ایک سائل نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو آدمی فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ ہمارے لیے بہتر یہی ہے، ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی کو محض گزاریں نہیں بلکہ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں۔ زندگی گزر جائے گی دونوں صورتوں میں، قیمتی بنائیں گے تب بھی، ضائع کریں گے تب بھی۔ صحابہ نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کامیاب فرما دیا، نہ ان سے پہلے کوئی کامیاب ہوا نہ بعد میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اور ان تمام تر خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔